دین اللہ جل شانہ نے زمین کو اور مال کو اور تجارت کو اور حکومت کو اور وزارت کو سامنے رکھ کے نہیں دیا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ غریب سے غریب جو ہے وہ بھی اللہ کے حکموں پر چل سکے، امیر بھی اللہ کے حکموں پر چل سکے، ہاں، مصروف آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی میرے پاس وقت نہیں تھا، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہو سکتا، امور خانہ داری میں پھنسا ہوا آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جی میں کیونکہ بیوی بچوں میں پھنسا ہوا تھا میں اس لیے نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 9 ازواج مطہرات تھیں، سب کو پورا وقت دیتے تھے، ان کے تمام حقوق پورے کرتے تھے، وہاں پر ان کا ناک نقفے کا بندوبست کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود دین کا کام کرتے تھے۔ حکومت والے کل یہ نہ کہہ سکے بھائی میں حکومت میں پھنسا ہوا تھا میں اس لیے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر سکا، اللہ کے رسول نے حکومت بھی کر کے دکھائی۔ فوجی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا تھا، اللہ کے رسول نے 19 غزوات کے اندر سپہ سالاری بھی کر کے دکھائی۔ تاجر یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے رسول نے تجارت بھی کر کے دکھائی، اس میں اللہ کے حکموں کو پورا بھی کر کے دکھایا۔ پھر صحابہ کرام نے جن میں کہ جو 10 عشرہ مبشرہ تھے ان میں 9 تو تاجر تھے، جی حضرت عبد الرحمن بن عوف تو تاجر الرحمن کہلایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا تھا تم ادھار کبھی نہ دینا، جی ہم تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنی دیر کا بھی ادھار نہیں دیتے، اگر کوئی کہتا تھا جی یہ میں لے کے جا رہا ہوں گھر سے پیسے لے کر آ رہا ہوں، وہ کہتے تھے اس کو ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ، پہلے پیسے لے کر آؤ پھر اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ۔ تو زراعت والوں میں بھی ہے، تو اللہ جل شانہ نے ہر شکل کے اندر اپنے حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان رکھا ہے، اپنے حکموں پر۔ اچھا، اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزارنا۔ کل پرسوں میں اسٹوڈیو گیا ہوا تھا کیونکہ میں نعتوں کی نئی البم ریکارڈ کر رہا ہوں، تو وہ جو میرا ریکارڈسٹ تھا اس نے مجھ سے جب میں جانے لگا کہا جنید بھائی آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہتے ہیں میں یہ گانے بجانے کا کام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ کہا کہ بس مجھے لگتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ کہا جب آپ پچھلی دفعہ البم ریکارڈ کر رہے تھے آپ نے بڑی باتیں کی اس طرح کی، میں سوچتا بھی رہا ان کے بارے میں۔ تو کوئی معیار تو ہوگا جنید بھائی جس معیار کی بنیاد پر آپ نے گانا بجانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یار معیار تو تھا۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی اس وقت تیرے سامنے میں کوئی حدیث تجھے بتاؤں، قرآن سے کچھ تجھے ثابت کروں، یہ کرنے کی کوشش کروں تو وہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں تو کوئی عالم تو ہوں نہیں، یہ تو کوئی عالم ہی کرے گا۔ میں تو تیرے سامنے موٹی موٹی بات رکھتا ہوں کہ حرام کمانا دراصل مشکل ہے، حلال کمانا آسان ہے۔ کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا تو یہ دیکھ اس دنیا میں ہے یا اس تیرے کراچی شہر میں کتنے گٹار بجانے والے موجود ہیں؟ کہتا ہے جنید بھائی بہت تھوڑے۔ میں نے کہا کتنے ستار بجانے والے موجود ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے۔ میں نے کہا کتنا باجا بجانے والے ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ باجا بجانا آسان ہے کیا؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ کیا گٹار بجانا آسان ہے؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا تو دیکھ شیطان کیسا چکر دیتا ہے کہ وہ کام جو کہ مشکل ہے وہ سکھاتا ہے ہمیں، اور اس کے ذریعے اس مشکل کام کو کر کے ہم حرام کماتے ہیں۔ میں نے کہا جوا سیکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو کہتا ہے واقعی؟ میں نے کہا سارے مشکل کاموں میں ڈالے گا اور پھر ہم سے کمائی کروائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس دکان کر کے اس سے کمانا آسان ہے، لیکن یہ چکر بازی کیا کرے گا
کہ جب تم اور میں حرام کمانے لگیں گے تو یہ ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. کہے گا دیکھ کتنے مزے ہیں، گانا گاؤ، سب سنیں گے، تجھے پیسہ ملے گا. ہاں. اور جب ہم حلال کمانے لگتے ہیں تو پہلے ہمیں سجھاتا ہے یار حلال کمائیں گے، پہلے دکان کرائے پہ لینی پڑے گی، پھر مال پتہ نہیں بکے نہ بکے، کوئی ہم سے مال خریدے نہ خریدے. حلال میں ہمیں آگے کی دکھاتا ہے، حرام میں ہمیں ابھی کی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے بالکل. تو میں نے کہا اللہ نے اپنی ذات سے استفادہ ہمارے لیے آسان رکھا ہے. تجارت میں اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے، سود میں اللہ جل شانہ نے بے برکتی رکھی ہے. کہتا لیکن مجھے تو نظر آتا ہے جب جنید بھائی مجھے 120 روپے ملتے، میں نے 100 روپے بینک میں رکھے، مجھے 120 روپے مل گئے، یہ تو میرے تو پیسے بڑھ گئے. میں نے کہا ہاں پیسے تو بڑھ گئے، آنکھ تو یہی دکھا رہی ہے کہ پیسے بڑھ گئے، لیکن اللہ تیری میری ضرورتیں 140 روپے کی کر دے گا. کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دو مال بڑھے گا. میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے اس بات پر. کہ لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے میرے پیسے کم ہو گئے. میں نے کہا اللہ تو 20 روپے دے گا نا، تیرے پاس بچیں گے 80، لیکن اللہ ضرورتیں 60 روپے کی کر دیں گے. یہ شکلیں تو محتاج ہیں اللہ کی، اسی بات کو تو ماننے کو دل نہیں کرتا. تو اللہ کیا بتا رہے ہیں، تم اگر ان شکلوں کو دیکھ کر چلو گے، اپنی تجارت کو دیکھ کر چلو گے، اپنے مال کو دیکھ کر چلو گے، اپنی وزارت اور حکومت کو دیکھ کر چلو گے تو دین پہ نہیں چل سکتے. پھر دین پہ نہیں چل سکتے. دین پر تو وہ چل سکتا ہے جو ان تجارتوں، ان وزارتوں، ان حکومتوں کے بارے میں دل میں یہ ارادہ رکھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے پالنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہیں. یہ آسانی سے نہیں ہوتا، یہ چیز آسانی سے نہیں ہوتی. اس کے لیے تو موت تک نفس اور شیطان سے جھگڑا ہے. لیکن جو اس کو کرتا ہوا نکل گیا وہ اپنی جوانی میں سرسبز و شاداب ہوگا، وہ اپنے بڑھاپے میں سرسبز و شاداب ہوگا، وہ اپنی تجارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، وہ اپنی امارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں یار ہم ایک ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں جو معاشرہ ایک سرسبز و شاداب معاشرہ ہو، اس میں سچ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، اس میں لوگ آپس میں محبت سے رہیں، اس میں حلال کمائی ہو، اس میں عورتیں پردے میں ہوں، اس میں فلاں 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 فلاں. کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں جی، ہے جی، سب چاہتے ہیں، بالکل سب چاہتے ہیں. استاد یہ چاہتے ہیں کہ طلباء ان کی عزت کریں، کون استاد یہ نہیں چاہتا؟ طلباء یہ چاہتے ہیں استاد ان کو صحیح سبق پڑھائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، کون طالب علم یہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ جل شانہ نے استاد کی مرضی کی ساری چیزوں کو طلباء کا دین بنا دیا، اور طلباء کی مرضی کی ساری چیزوں کو استاد کا دین بنا دیا. یہ دین ہے، اتنا آسان ہے.